چند ہفتے قبل آپ نے مجھے جس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا وہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ اس پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر اس مرحلے پر وزیر اعظم پاکستان کا منصب سنبھالنا کسی کڑے امتحان سے کم نہیں، جب ملک گزشتہ پونے 4 سال کی حکومت کے تباہ کن سنگین حالات سے بچانا مقصود ہے۔ یہ ذمہ داری مجھے میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے سونپی گئی ہے۔ میں اپنے قائد جناب محمد نواز شریف، دیگر تمام قائدین اور جماعتوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اتحادی جماعتوں اور ان کے قائدین کی حمایت ہماری حکومت کے لیے باعث تقویت ہے۔ پاکستان کے عوام نے مطالبہ کیا کہ اس نااہل اور کرپٹ حکومت سے ان کی فوری طور پر جان چھڑائی جائے۔ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کر عوام کے مطالبے پر لبیک کہا اور آئین پاکستان کے تمام جمہوری تقاضے پورے کرتے ہوئے اس تبدیلی کو یقینی بنایا۔ پہلی بار دروازے کھولے گئے، پھلانگے نہیں گئے۔ یہ عوام، پارلیمنٹ اور آئین کی فتح ہے۔ ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا۔ 3 دہائیوں کی عوامی خدمت کے سفر کے دوران ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، جو سابق حکومت اپنے پونے 4 سال کی بدترین حکمرانی کے بعد پیچھے چھوڑ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کا چیلنج قبول کیا، حالانکہ یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح تھی کہ اس تباہی سے نکلنے اور ملک کو بہتری کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے انتھک محنت اور وقت درکار ہوگا۔ سابق حکومت جن حقائق پر جان بوجھ کر پردہ ڈال رہی ہے، وہ حقائق میں آج انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ IMF سے معاہدہ آپ نے کیا، ہم نے نہیں۔ ان کی سخت شرائط آپ نے مانی، ہم نے نہیں۔ عوام کو مہنگائی کی چکی میں آپ نے پیسا، ہم نے نہیں۔ ملک کو اس معاشی دلدل میں آپ نے دھسایا، ہم نے نہیں۔ ملک کو تاریخ کے بدترین قرض کے نیچے آپ نے دفن کر دیا۔ عالمی اداروں نے گواہی دی کہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آپ کے دور میں ہوئی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے آپ واپس لائے اور آج معیشت کی سانس بند ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ ہم نے حکومت سنبھالی تو مہنگائی عروج پر تھی، کاروبار، روزگار، معاشی سرگرمیاں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈالر جو 2018 میں ہم 115 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے، سابق حکومت کے پونے 4 سال کے دوران ڈالر 189 روپے پر پہنچ گیا،
جس سے ایک طرف مہنگائی کی آگ مزید تیز ہو گئی تو دوسری جانب پاکستان پر قرض کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہو گیا۔ گزشتہ پونے 4 سال میں پاکستان کے قرض میں 20,000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو 1947 سے 2018 تک 71 سال میں اب تک کی تمام حکومتوں کی طرف سے لیے جانے والے مجموعی قرض کا 80% ہے۔ رواں مالی سال وفاق کے بجٹ خسارے کا تخمینہ 5,600 ارب روپے ہے، جو تاریخ کا بلند ترین خسارہ ہے۔ نااہل سابق حکومت نے صرف اسی سال اتنا خسارہ کیا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے مقابلے میں آپ گواہ ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں لیے گئے قرض سے عوام کو 10,400 میگا واٹ بجلی مہیا کی، سڑکوں کا جال بچھایا، بہترین پبلک ٹرانسپورٹ دی، کھربوں روپے کے ترقی اور خوشحالی کے منصوبے بنائے، اور مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پر لے کر آئے۔ جب ہم نے اب حکومت سنبھالی تو ملک میں 7,500 میگا واٹ کے پاور پلانٹس بند پڑے تھے، کیونکہ سابق حکومت نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ ایندھن کا بندوبست کیا اور نہ ہی بر وقت بجلی کے کارخانے مرمت کرائے، جس کی وجہ سے عوام مہنگی بجلی اور گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ہم غریب عوام کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ سے بچانے کے لیے 28 ارب روپے ماہانے سے نئے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے تحت فوری طور پر پاکستان کے 1,40,00,000 غریب ترین گھرانوں کو 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ گھرانے 8.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہیں، جو پاکستان کی کل آبادی کا 1/3 حصہ بنتا ہے۔ یہ اس مالی امداد کے علاوہ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت انہیں پہلے ہی دی جا رہی ہے، اور آئندہ مالی سال کے لیے اس ریلیف پیکج کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان بھر میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے میں عوام کو فروخت کیا جائے۔ میرے اہل وطن، میری خدمت آپ کے سامنے ہے۔ آپ گواہ ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے مشکل حالات کا کامیابی سے سامنا کیا۔ الحمدللہ ہمارے سامنے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ یعنی قائد کا پاکستان بنائیں۔ میرے اہل وطن، ہم ہر مشکل فیصلہ کرنے کو تیار ہیں اور ہر ممکن وہ کام کریں گے
جس سے قومی ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ سکے، نااہلی اور کرپشن کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے۔ میرے اہل وطن، ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ روز اضافہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں کیوں اور کن مشکل ترین معاشی حالات میں کرنا پڑا، یہ سچائی آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے لے کر ترقی یافتہ ممالک سمیت سب اس شدید معاشی صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن سابق حکومت نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے سبسڈی کا اعلان کر دیا، جس کی قومی خزانے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنا قومی فرض جانا، کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ اس معاشی بحران میں پاکستان اور اس کے عوام کو سابقہ حکومت نے پھنسایا ہے۔ آج کا یہ مشکل فیصلہ معیشت کو موجودہ بحران سے نکالنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔